امریکہ میں سنسنی خیز قتل معروف نوجوان قدامت پسند رہنما اور کارکن ایکٹیوسٹ چارلی کرک کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ صرف 31 برس کی عمر میں ان کی موت نے امریکہ میں نہ صرف صدمہ پیدا کیا ہے بلکہ ایک نئی بحث بھی چھیڑ دی ہے۔ کیا امریکہ اب ایک نئے سیاسی تشدد کے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا موضوع امریکہ میں سنسنی خیز قتل کے بارے میں ہے۔ 10 ستمبر یعنی گزشتہ روز 2025 دوپہر کو امریکہ کی ریاست یوٹا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے امریکی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ معروف نوجوان قدامت پسند رہنما اور کارکن ایکٹیوسٹ چارلی کرک کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ صرف 31 برس کی عمر میں ان کی موت نے امریکہ میں نہ صرف صدمہ پیدا کیا ہے، لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک نئی بحث بھی چھیڑ دی ہے۔ کیا امریکہ اب ایک نئے سیاسی تشدد کے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ چارلی کرک کون تھے؟ یہ سوال پاکستانیوں کے لیے اہم ہے کیونکہ ہمیں وہاں کے اس بحث کے بارے میں کم علم ہے۔ چارلی کرک امریکہ کے دائیں بازو کے ایک مشہور دانشور کنزرویٹو قدامت پسند جس کو ہم کہیں گے اور ایکٹیوسٹ تھے۔ انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ USA نامی تنظیم قائم کی تھی جو نوجوانوں کو ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نظریات کے قریب لانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دیتے اور لیفٹسٹ اور بائیں بازو کی سیاست اور لبرل خیالات پر تنقید کرتے تھے۔ ان کے جلسے اکثر نوجوانوں سے بھرے ہوتے تھے اور سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں نے فالو کرتے تھے۔ تاہم چارلی کرک کی شخصیت متنازع بھی تھی۔ امریکہ میں ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سفید فام بالادستی یعنی وائٹ سپریمیسسٹ کے خیالات کو تقویت دیتے ہیں، یا کم از کم ان کا لہجہ ایسا ہے جو نسل پرستی کو فروغ دیتا ہے۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے بیانیے کو فروغ دے رہے تھے جو امریکہ میں اقلیتوں کو کمزور اور سفید فام اکثریت کو طاقتور دکھاتا ہے۔ ان کے چاہنے والے اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک چارلی کرک ایک ہیرو تھے جو امریکہ کی اصل اقدار کا یعنی امریکن ویلیوز کا دفاع کر رہے تھے۔ اسی لیے جب یوٹا میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ واقعہ ایک عام قتل یا حادثے کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ اسے ایک بڑا المیہ سمجھا گیا۔ وہ یونیورسٹی میں جہاں گفتگو کر رہے تھے جو اس ہال میں اس جلسے کے بیچوں بیچ تقریباً 20 منٹ کے بعد اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ عین شاہدین کے مطابق گولی کرک کی گردن میں لگی اور خون کا فوارہ وہاں سے نکل آیا، پھوٹ پڑا اور وہ اسٹیج پر گر گئے۔ ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے تصدیق کی کہ شوٹر نے 200 گز کے فاصلے سے فائر کیا تھا۔ چارلی کرک کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا مگر چند گھنٹوں میں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ امریکہ بھر میں اس خبر نے سنسنی پیدا کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے قومی سانحہ قرار دیا ہے اور کہا کہ چارلی کرک نوجوانوں کے لیے امید کی کرن تھے۔ کانگریس کے دونوں بڑے رہنماؤں یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹس کے جو ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس واقعے کی مذمت کی۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے امریکہ سارا کا سارا اس غم میں متحد ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چارلی کرک کی موت نے امریکی معاشرے کی نسلیت پرستی اور دائیں اور بائیں بازو کے نظریات کی پرانی خلیج کو اور گہرا کر دیا ہے۔ چاہے ان کا یہ مقصد نہیں بھی تھا لیکن ایسا ہوا ہے۔ ان کے حامیوں نے فوراً سوشل میڈیا پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ بائیں بازو یعنی لیفٹسٹ اس قتل کے پیچھے ہیں یا ذمہ دار ہیں، اگرچہ پولیس نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ چارلی کرک کے حامیوں کے نزدیک یہ کوئی عام جرم نہیں بلکہ ایک سیاسی قتل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چارلی کرک کو صرف اس لیے مارا گیا کہ وہ سفید فام اکثریت کے حق میں اور لبرل سیاست کے خلاف کھڑے تھے، جبکہ ان کے ناقدین اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ چارلی کرک کا سخت لہجہ اور اشتعال انگیزی امریکی معاشرت میں نفرت کے بیج بو رہی تھی اور وہ خود ایک زہر آلودہ سیاست یعنی ٹاکسک پالیٹکس کا حصہ بن گئے تھے۔ چارلی کرک اپنی عوامی پہچان ایک عوامی سطح کے قوم پرست یا گراس روٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر بنائی، نہ کہ کسی پیشہ ور سیاستدان کی طرح وہ محض بیانات داغتے رہتے تھے۔ سینیٹرز یا نمائندوں کے برعکس جنہوں نے میک امریکہ گریٹ اگین یعنی ماگا کو صرف ایک انتخابی نعرے کے طور پر اپنایا، چارلی کرک نے خود ایسے شخص کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا جو اس منشور کو اپنی سرگرمیوں
کیمپس آؤٹ ریچ اور مسلسل عوامی شمولیت کے ذریعے یعنی انکلوسیوٹی کے ذریعے اس پر عمل کر رہا تھا۔ ان کے ناقدین نے ان پر الزام لگایا کہ وہ معاشرتی تقسیم کو ہوا دیتے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والوں کے نزدیک وہ ایک سچے اور خالص رہنما تھے۔ سچے اور خالص رہنماؤں میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پیورٹن ہو جاتے ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ثقافت کو یا ایک نسل کو یا ایک گروہ کو بہت پیور بنانے کے لیے اس میں جو بھی دوسرے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں ان کو وہ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو یقین رکھتا تھا کہ امریکہ کی طاقت اپنی بنیادی اقدار کی طرف واپس لوٹنے میں ہے، اپنے مفادات کو دوسروں کے مقابلے میں مقدم رکھنے میں ہے اور نوجوانوں کو انہی نظریات کے تحت متحرک کرنے میں ہے، تو یعنی ایک قسم کی وہ امریکی اقدار یا امریکی نیشنلزم کے نام پر ایک پیورٹن نظریہ پھیلا رہے تھے، جس سے باقی جو امریکہ میں اقلیتیں سمجھی جاتی ہیں وہ اس سے خائف تھے، پریشان تھے۔ پر اس تناظر میں انہیں ایک سچا قوم پرست اور میک امریکہ گریٹ اگین کا حقیقی علمبردار، نہ کہ محض ایک خطیبانہ یا ریٹرکس سلوگنز لگانے والا کہہ سکتے ہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی جد و جہد کے طور پر کہنا ان کے بارے میں بالکل درست ہوگا کہ اس کی تصویر تھے۔ یہ پہچان انہیں ان کے روایتی سیاستدانوں سے الگ کرتی ہے، جنہوں نے ماگا کو محض ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، مگر اسے حقیقتاً اپنے کردار اور عمل میں وہ نہ ڈھال سکے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات لگ رہے ہیں۔ اسٹیو بینن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر اور بریٹ بارٹ نیوز کے بانی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس بیانیے کو ایک فکری اور گلوبل کانٹیکسٹ میں پیش کیا ہے۔ ٹگ کارلسن جو امریکہ کے مشہور ٹی وی میزبان اور تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے کارپوریٹ ایلیٹ، گلوبلزم اور غیر ضروری جنگوں پر تنقید کرتے ہوئے سوچ کو عام کیا ہے، یعنی میگا اور امریکن گریٹ کی۔ سینیٹر جوش ہاولی جو مسوری سے ریپبلکن سینیٹر ہیں، اور جے ڈی وینس جو پہلے اوہایو کے سینیٹر تھے اور اب مشہور کتاب ہل بلی ایلیجی اس کے مصنف اور اب امریکہ کے نائب صدر بن چکے ہوئے ہیں، دونوں نے ورکنگ کلاس امریکہ کے مسائل کو اس بیانیے کے ساتھ جوڑ کر اسے کمپریہنسو اور آل انکلوسیو تحریک بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے جو چارلی کرک کی اپنی قائم کردہ اسٹوڈنٹ سے وابستہ آرگنائزیشن ہے، اور کلیمنٹ انسٹیٹیوٹ جو قدامت پسند فکری ادارہ ہے، یہ بھی اس سوچ کو ایڈیولوجیکل اور انسٹیٹیوشنل بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح واضح ہے کہ چارلی کرک محض ایک شخص نہیں تھے، بلکہ ایک وسیع تر تحریک کا حصہ تھے۔ ان کی موت نے اگرچہ امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے حامی انہیں ایک شہید کے طور پر دیکھیں گے اور ان کے نظریات کو اور زیادہ شدت اور وابستگی کے ساتھ اپنائیں گے۔ یوں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرک کی موت ان کے بیانیے کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ الٹا اسے مزید تقویت دے گی، اور میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ان کے بعد بھی زندہ رہے گا، شاید پہلے سے کہیں زیادہ زور کے ساتھ بڑھے۔ چارلی کرک کے نظریات میں ایک بات صدر ٹرمپ کے باقی ساتھیوں سے مختلف اور منفرد تھی، یعنی ٹرمپ کے باقی ساتھیوں میں یہ کوالٹی نہیں تھی جو چارلی کرک میں تھی، اور یہ کہ یہ ان ٹرمپ نواز رہنماؤں میں سے ایک تھے جو ایران کے ساتھ جنگ کے سخت مخالف رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ موقف پیش کرتے تھے کہ امریکہ کو اپنی پالیسیوں اور مفادات کو اسرائیل کے مفادات سے الگ رکھنا چاہیے، اور حیرت انگیز طور پر عین اسی وقت جب وہ یہ دلائل دے رہے تھے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ مارے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی قابل غور ہے۔ امریکی میڈیا میں ایک نئی کہانی چھا گئی ہے اور قطر پر ہونے والے حملے کی خبریں پس منظر لے گئی ہیں۔ بہرحال چارلی کرک کی زندگی بھی تضاد کا مجموعہ تھی اور ان کی موت بھی تضاد کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ہیرو بھی تھے اور اب ویلن بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کس زاویے سے انہیں دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کی موت نے امریکہ کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سیاست اور تشدد کے درمیان فرق کی لکیر دھندلا رہی ہے۔ ہماری یہ بات چیت گفتگو کیسی لگی آپ کو؟ اس ویڈیو کے کامنٹ کے حصے میں اپنی بات ضرور لکھیں، اپنی رائے ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔